اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اس پر، یعنی تبلیغ دین پر کوئی اجر، کوئی کسی قسم کا نذرانے کا کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا، ہاں اتنا ہے کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام نے ان سے محبت کرنے کی ترغیب دی، اور آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت آخر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ نمبر ایک، آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور نمبر دو، اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا۔ آقا نامدار حضور سرور کائنات نبی کریم علیہ السلام کے نسبت ہونے کی وجہ سے، آقا کا گھرانہ ہونے کی وجہ سے ہم الحمدللہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے والد گرامی حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم اسی طریقے سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی کیا کرتے ہیں جی، محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول 9 ہیں اور اطرت ہے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی کہ میرے اہل بیت سے کیا کرنا جی، محبت کرتے رہنا، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کا دم بڑھتے رہنا۔ اس کی وجہ بھی آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں بیان کی، اور نبی علیہ السلام کا اشارتاً بھی کسی کا ذکر کر دینا بڑے کمال کی بات تھی، اور اس کو وہ بلندیاں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ شانیں نصیب ہوتی تھیں کہ کوئی بھی ان شانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آقا نامدار کسی کا اشارتاً بھی ذکر فرما دیں تو یہ اس کے لیے بڑی مقدر کی بات تھی، بڑی نصیب کی بات تھی۔ آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ذکر کیا، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے ساروں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، قیامت میں اللہ ابوبکر کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس راستے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہوں نا، شیطان اس راستے سے کیا ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اور میرے آقا حضور سرور کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیے ہوئے مال کو اپنی گود مبارک میں رکھتے ہیں، اور رکھ کر فرماتے ہیں اے لوگو، عثمان نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا صدقہ اور خیرات کیا، اللہ کی راہ میں بڑا مال دیا ہے، آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب جو بھی آج کے بعد کریں۔ حضرت مولا کائنات کی بھی شان نے بیان کی، لیکن حضور جب فرماتے تھے وہ صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا، ابوبکر صدیق سامنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سامنے ہیں۔ عثمان غنی کے بارے میں ارشاد فرمایا تو وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں فرمایا وہ بھی سامنے ہیں۔ لیکن کیا شان ہے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جب حضور ان کی شان بیان فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
تو آپ شان و عظمت کا اندازہ لگائیں، حضرت امام حسن امام حسین سامنے نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ حضور کے کندھوں کے اوپر سوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا نامدار حضور سرور کائنات کے کندھوں مبارک پر حضرت امام حسن امام حسین سوار ہیں، اور حضور ان کی شانیں کیا کرتے ہیں؟ بیان فرماتے ہیں۔ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت امام حسن کو اور دوسرے کندھے مبارک پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ منظر حضرت امام کس نے دیکھا؟ یہ امام علی مقام کا منظر ہے، امام حسن کا منظر ہے، اور آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سواری بننے کا منظر ہے۔ اور دیکھ کون رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھ کرنا، اب یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان بھی راستہ کیا کر لیتا ہے؟ بدل لیتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان و عظمتیں بیان دی ہیں کہ حضرت جبریل امین بھی آئیں ان کی شان بیان کرنے کے لیے، جناب نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آئیں اور شان بیان کرے، تو عمر کی شان بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان۔ لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر دیکھا میرے آقا سواری بنے ہوئے ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار ہیں ان کے اوپر، اور دیکھ کر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین، تمہاری کیا شان ہے، تمہاری کیا عظمت ہے کہ تمہاری سواری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے ہیں، تمہاری کیا، تم حضور کے کندھوں کے اوپر سوار ہو۔ میرے آقا نے یہ سنا، سماعت فرمایا حضور نے۔ میرے آقا نے سننے کے بعد حضرت عمر فاروق کو فرمانے لگے، عمر تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں، اللہ کے نبی بنی ہیں، تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوار کن کو بنایا ہوا ہے، سوار کو بھی دیکھو، جہاں سواری کو دیکھ رہے ہو وہاں پر سوار کو بھی دیکھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں سے بے شمار، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں، آپ اندازہ کریں محدث ہیں صحابہ کرام میں، محدث۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب آپ چلتے ہیں نا مدینہ کی گلیوں کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور چلنے کی وجہ سے پاؤں پر مٹی لگ جاتی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں کی مٹی کو اپنے امامِ شریف سے صاف کرتے ہیں۔ اور آپ شیخ الحدیث ہیں، بڑے محدث ہیں، صحابہ کرام میں ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، آپ سے عمر میں کہیں چھوٹے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ اپنے امامِ شریف سے ان کے پاؤں کی مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ دیگر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم تو یہ دیکھ رہے ہو نا کہ میں نے اپنے امام شریف سے ان کے پاؤں کی مٹی کو صاف کیا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادوں کو کتنی عزتیں عطا کی ہیں، تو تم انہیں اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے چلا کرو، تم نیچے چلنے ہی نہ دو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت امام حسین سے محبت کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے، محبت کر رہے تھے۔ اور میرے آقا حضور سرور کائنات ان کو سونگا کرتے تھے، امام حسن کو بھی امام حسین۔ اور میرے آقا نے ایک مقام پر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنتی مرد کو دیکھے، یا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو امام حسین کو دیکھے، وہ میرے نواسے کو دیکھے، میرے نواسے کو دیکھنا جنتی جوانوں کو دیکھنا ہے۔ اور آقا نے ان کی محبت کی ترغیب اور دعا بھی فرمائی ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا تشریف لائے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کمبل مبارک کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ آقا نامدار حضور سرور کائنات تشریف لائے، بیٹھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے جب کمبل مبارک ہٹایا تو ایک جانب حسن تھے، دوسری جانب حسین تھے، تو حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔
حضور نے یہ تو بڑا آسان کر دیا، اللہ کی محبت لینے کا طریقہ حضور نے آسان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کر دی، اے مالک جو حسن سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور یقیناً جو حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن میرے آقا اس کی شفاعت کریں گے۔ عناصر الشہادتین کے اندر ایک حدیث پاک ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ میرے آقا مدینہ شریف کے اندر جا رہے ہیں، مدینہ شریف کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اور آقا کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، اور ابھی ان میں امام حسن امام حسین نہیں ہیں، اور بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ تو میرے آقا گئے بچوں کے قریب، ایک بچے کو پکڑا، اور حضور نے ایک بچے کو پکڑ کرنا اپنے پاس بٹھایا، اور حضور نے اس کو سینے سے لگایا، اور اس بچے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی پر بوسہ بھی دیا۔ اب یہ عمل صحابہ کرام کے لیے بڑا حیران کن تھا، حضور اتنی شفقت کر رہے ہیں اس بچے کے ساتھ۔ صحابہ کے جب حضور نبی علیہ وسلم نے اسے پیار کیا اور نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، جب حضور فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے محبت کرنے شفقت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت فرمائی۔ اب حضور نے وجہ بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دن یوں ہی بچے کھیل رہے تھے، یہ بچہ بھی کھیل رہا تھا، اور ان کے ساتھ میرا شہزادہ نواسہ امام حسین بھی کھیل رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جہاں میرا شہزادہ امام حسین کھیل رہا ہے اور جہاں پر میرے شہزادے کے قدم لگتے ہیں نا، یہ بچہ اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر ملتا ہے، اپنے سر پر ملتا ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے اتنا پسند آیا، جب سے میں نے اس منظر کو دیکھا ہے میرے نواسے سے محبت کرتا ہے، میں اس بچے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ آقا اور کیا؟ میرے آقا نے اگلی بات ارشاد فرمائی، میرے آقا فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، سفارش کی باری آئے گی، شفاعت کی باری آئے گی، اللہ کی بارگاہ سے مجھے اذن ہوگا، اجازت ہوگا، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ صحابہ تم دیکھنا کہ جہاں میں دیگر لوگوں کی سفارش کروں گا، اس بچے کی بھی سفارش کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی سفارش کروں گا، اس کو اور اس کے ماں باپ کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ میرے آقا نے خود فرمایا کہ اس بچے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے نہ صرف اس بچے کو بلکہ اس بچے کے والدین کی شفاعت کر کے اس بچے کے والدین کو بھی کہاں لے کر جاؤں گا؟ جی جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے محبت کرنا میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آقا انعامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اور محبت بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں ادب بھی ہونا چاہیے، ساتھ میں ادب بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، کئی صحابہ، سارے صحابہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی بات کرتا ہے ہم اس کے بات کو بالکل دور رکھیں گے اور ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے۔ دیکھیں ہمارے سامنے قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ قرآن محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ جو حضور کے ساتھی ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائے ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، یہ کافروں پر سخت ہیں لیکن آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی نرم ہیں، بڑے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائیں، میرے آقا بھی تشریف فرمائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں تھے جیسے آج پہلو میں ہیں، جیسے میرے آقا نے آج رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ پہلو کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق بھی پہلو کے اندر ہیں۔ اتنے بھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں، اور جیسے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی تشریف لائے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ خالی کر دیتے ہیں اور جناب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیتے ہیں۔ پہلے حضور کے ساتھ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، محبت آپس کی دیکھیں، آپس کی محبت کا عالم دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کے مولا کائنات کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے، فرمایا کہ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات اور حضرت ابو بکر صدیق۔ اب حضور کی بارگاہ میں اور تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، میرے آقا نے اس منظر کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، اس ادب کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، تو میرے آقا فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
میرے آقا نے فرمایا کہ عزت والا ہی عزت والے کی عزت کیا کرتا ہے. عزت والا عزت والے کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عزت کر کے ابو بکر صدیق بھی عزت والے ہیں اور مولا کائنات بھی کیا ہیں؟ عزت والے ہیں. ان کی تو آپس میں محبت کا عالم ہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے مبارک کو دیکھے جا رہے ہیں, چہرہ انور کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے جی؟ محبت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے. مولا کائنات نے بھی دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے جی؟ محبت ہے. علی کے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں, ہاں عبادت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. ان کا چہرہ انور تکنا, ان کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق ان کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی لوگوں میں جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کی امت ہے ان میں جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے اور جس کے جنت کا ٹکٹ علی دے دیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بتلائی. حضرت مولا کائنات نے پھر کیا فرمایا؟ آگے سے فرمانے لگے, کہنے لگے ابو بکر یہاں تک تو آپ کو پتہ ہے, اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اگلی بات کیا؟ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں دوں گا ٹکٹ جنت کے, لوگوں کو جنت کی پرچی دوں گا, لوگ میری وجہ سے جنت میں جائیں گے. ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو, جو ابو بکر کا احترام کرتا ہو, ابو بکر صدیق کا ادب کرتا ہو, ان سے محبت کرتا ہو. اسے ان کی تو آپس میں محبت کا یہ عالم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں نا, یہ امام ذہبی نے اس بات کو لکھا. اب آ جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اس سے پہلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتلاؤں. امام حسین کے ایک بھائی تھے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے تو ہیں لیکن سیدہ فاطمہ سے نہیں ہیں, یعنی والد کی طرف سے آپ کے سگے بھائی ہیں. حضرت امام علی مقام کے والدہ کی طرف سے نہیں ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لائے اور آپس میں بات ہوئی تو کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہوگی. امام علی مقام اٹھ کر گئے, فرمانے لگے کہ میں جا رہا ہوں تیرے گھر سے. آپ اٹھ کر ناراض ہو کے گھر آ گئے. اب امام محمد بن حنفیہ کے پاس جو باقی احباب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ ناراض ہو کے چلے گئے, اب تو وہ آپ کے گھر میں بھی نہیں آئیں گے. تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی میرا ہے یا تمہارا مجھے پتہ ہے, میرے بھائی ابھی آ جائے گا. انہوں نے کہا وہ تو اتنا شدید ناراض ہو کے گئے ہیں کہ کبھی نہیں آئیں گے لگتا ہے, اور وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں. تو امام محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ اگر تم کہو تو ابھی میں اپنے بھائی کو اپنے گھر میں بلاؤں. انہوں نے کہا بلوائیں. آپ نے نا ایک پرچی لی اور اس پہ کچھ لکھا اور امام حسین کے پاس بھیج دیا. امام علی مقام کے پاس جیسے وہ چیز پہنچی نا تو آپ نے کھول کر دیکھا, اور کھول کر دیکھا تو آپ نے لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی تم نے یہ آقا کی حدیث تو سنی ہوگی کہ دو بھائیوں میں یا دو بندوں میں اگر ناراضگی ہو جائے, آج دیکھیں ہم کسی کو معاف نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے فضیلت معاف کرنے کی. ہم اپنی ناراضگیوں کو سال ہر سال تک لمبا لے کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم پہل کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس کے محبوب کی نظر عنایت سے ہمیں انعام کیا ملے گا. رکے پر لکھا یہ ہوا تھا کہ آپ کو نانا کی حدیث تو یاد ہوگی کہ دو بھائیوں میں اگر اختلاف ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, اور ان میں جو پہل کرے گا, سلام کرے گا, ناراضگی کو ختم کرے گا, اللہ جنت میں بھی پہلے اسے داخل فرمائے گا, جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا. اور آپ جو والد آپ بھی اسی کے بیٹے ہیں اور میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں, لیکن ایک فضیلت آپ کو زیادہ حاصل ہے کہ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ ہے اور آپ کے نانا جان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اب میرا دل چاہتا تھا پہل میں کروں, لیکن آپ کو اگر میں پہل کروں گا تو جنت میں آپ سے پہلے جاؤں گا, آپ کو پیٹ ہوگی, تو میں نہیں چاہتا آپ کو پیٹ کروں, آپ آئیں اور جنت کے پہلے داخل ہونے کے مجھ سے حقدار بن جائیں. امام علی مقام فوراً آئے, رکا پڑا, آنکھوں پہ رکھا,
آنسو نکلے اور فوراً محمد بن حنفیہ کے گھر میں آئے اور دونوں بھائی مل بیٹھ کٹھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا کہا تھا, میرا بھائی ابھی گھر کے اندر آ جائے گا. اور بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کا آپس میں پیار ہی بڑا تھا, آپس میں محبت ہی بڑی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں. اس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اپنی مسند کے اندر, اور حدیث نمبر ہے 1790 1790 حدیث پاک کا نمبر ہے. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا, اس کا جو پانی گرنے کا پرنالہ تھا وہ جو باہر کی طرف لگا ہوا تھا, اس کا پانی نا مسجد نبوی کے اندر آتا تھا, اندر کی طرف. اور نمازوں کو بھی دقت ہوتی تھی اور باقی احباب کو بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, آپ خلیفہ ہیں. ایک دن آپ تشریف لائے تو بارش کا ٹائم ہوا, بارش آئی نا تو وہ پانی اوپر سے گرا اور آپ کے کپڑوں کے اوپر آئے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ نا پرنالہ ہٹا دو, پرنالہ ہٹا دو. پرنالہ ہٹا دیا گیا. بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, جن کا گھر تھا, وہ آئے, وہ تشریف لائے. انہوں نے دیکھا پرنالہ ہٹا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کس نے ہٹایا ہے؟ تو لوگوں نے بنایا وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ہٹایا. تو آپ نے نا مقدمہ دائر کر دیا, اور قاضی تھے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ قاضی تھے. ان کے عدالت میں مقدمہ گیا تو آپ نے نوٹس جاری کیا وقت کے خلیفہ امیر المومنین کو کہ آپ آئیں, وہاں پہ حاضر ہوں اور مقدمہ سنیں, اور آپ کے خلاف مقدمہ ہے تو آئیں آپ. وقت کے خلیفہ امیر المومنین بھی گئے اور حضرت عباس بھی گئے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب کشائی کرنے لگے, بولنے لگے. تو انہوں نے کہا نہیں, پہلے حضرت عباس بولیں گے. حضرت عباس بولے کیونکہ مقدمہ انہوں نے دائر کیا تھا. وہ بولے کہ میرا گھر کا پرنالہ تھا, تو انہوں نے نا میری اجازت کے بغیر وہ پرنالہ ہٹا دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا جی آپ بتلائیں, آپ فرماتے نا مفاد عامہ کے لیے لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا, اس کے لیے پانی نیچے آتا تھا مسجد میں, اس کے لیے میں نے اس وجہ سے ہٹا دیا. اور وہ جو جج تھے حضرت ابی, وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے. انہوں نے پھر حضرت عباس کو کہا بھی آپ بتلائیں اس کے بارے میں, اس کے بعد آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا میری بات سنیں, یہ جو جگہ ہے جہاں میرا گھر ہے, یہ جگہ میرے آقا نے مجھے لے کر دی, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے گھر کی بنیادیں رکھیں. اور یہ جو پرنالہ تھا نا جس کا پانی مسجد میں آ رہا ہے, یہ پرنالہ میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, دست مبارک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی کہ حضور نے خود لگایا تھا, پھر آپ کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس کے سامنے ہاتھ باندھے اور فرمانے لگے مجھے نہیں پتا تھا یہ پرنالہ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے, مجھے علم نہیں تھا. اگر مجھے علم ہوتا تو یہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. اب آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا اور پرنالہ دوبارہ لگایا جائے گا, کیونکہ یہ پرنالہ خود آقا نے اپنے دست اقدس سے لگایا تھا. وہ جگہ اونچی تھی, فیصلہ ہو گیا بھی پرنالہ دوبارہ لگایا جائے, کیونکہ امیر المومنین بھی چاہتے تھے کہ رسول اللہ نے لگایا ہے, اب دوبارہ لگایا جائے. اب وہ جگہ اونچی تھی, سیڑھی کا بندوبست کیا جائے, پرنالہ لگایا جائے. جب بعد میں فیصلہ ہوا تو اب وقتی طور پر اس وقت سیڑھی کا بندوبست ہو نہ سکا, اب پرنالہ کیسے لگایا جائے. اب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ حضرت عباس کو قسم دے کے کہتے ہیں, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سیڑھی نہیں ہے, یہ حضرت عمر کے کندھے ہیں, آپ اس پر سوار ہو کر نہ یہ پرنالہ لگائیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کے, انہوں نے کہا میں نے آپ کو رب کی قسم دے دی ہے, میں نے خود آپ کو بولا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں, اور سوار ہو کر وہ پرنالہ جو رسول اللہ نے اپنے دست اقدس سے لگایا تھا وہ پرنالہ آپ لگائیں, تو پھر میرے دل کو تسلی ہوگی, تشفی ہوگی. آپ کو میں نے رب کی قسم دی ہے. حضرت عمر فاروق کے کندھوں پر حضرت عباس سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر پرنالہ لگاتے ہیں, اور جب پرنالہ لگ جاتا ہے بعد میں حضرت عباس خود اتارتے ہیں. اور پھر پوچھے آپ کیوں اتارتے ہیں, آپ فرمانے لگے بس میں نے دیکھنا یہ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المومنین وقت کے خلیفہ مراد مصطفیٰ آج بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انہوں نے اپنے کندھوں پر مجھے سوار کر کے یہ بتا دیا ہے خلیفہ کل بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا, آج بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے.
اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی آل بیت سے محبت پکی ہے. اور لوگوں سنو، پنارا میں نے اب اتار دیا ہے، اب یہ پورا گھر بھی میں آقا کی مسجد کے لیے وقف کیے دیتا ہوں، پورا گھر بھی. اور یہ بھی نہیں ہے، امام زاہبی فرماتے ہیں، امام زاہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث بات بڑی خوبصورت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، امام حسین آتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ممبر پر، لیکن انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سارا حضور کا صدقہ ہے. یہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ مدینے والے کے قدموں کا صدقہ ہے. ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا تھا جب میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں نے ساروں کا حساب و کتاب، جو احسانات تھے، جو کچھ بھی میرے اوپر لوگوں نے مہربانیاں کی تھیں، یعنی احسان کیے تھے جو بظاہر نظر آنے والے تھے، میں نے ساروں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا. ابو بکر بس جس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا. ابو بکر رو پڑے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، اور روتے روتے بڑا کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہ کہا کرے ابو بکر کا، یہ نہ کہا کرے صدیق اکبر کا، یہ نہ کہا کرے کہ اس کا، آقا میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا آپ کے قدموں کا صدقہ ہی تو ہے، سارا آپ کے قدموں کا صدقہ ہے. انہیں پتا تھا ہر چیز رسول اللہ کی نظر عنایت سے ہے، میرے آقا سے. دیکھیں حضرت عمر فاروق وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ جاری ہے، امام حسین آتے ہیں اور آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں انزل، آپ ممبر سے اتر جائیے، ان الممبر، ممبر سے اتر جائیے. یہ ممبر کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں امیر المومنین کو. آپ اندازہ کریں، امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین نے یہ کہا نا کہ آپ ممبر سے اتر جائیے، یہ ممبر میرے نانا کا ہے، آپ نیچے آئے اور نیچے آ کر آپ نے جو امامہ شریف باندھا ہوا تھا نا، امامہ شریف، تو آپ نے پہلے فرمایا بیٹا آج تو کس ارادے کے ساتھ آیا ہے؟ انکوائری کرنے آیا ہے؟ یہ سارے معاملات دیکھنے کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں اپنے نانا کا ممبر دیکھنے کے لیے. مثلا یہ کہا، حضرت عمر فاروق نے اپنا امامہ شریف اتارا، اپنے بال مبارک زلفیں پکڑ کر فرمانے لگے یہ ممبر صرف تیرے نانا کا نہیں ہے، تیرے نانا نے جو ہمیں عزتیں ملی ہے نا، جو آج ہمارا مقام ہے وہ سارا آپ کے نانا کی وجہ سے ہی ہے. یہ سر پہ بال بھی آپ کے نانا کی وجہ سے ہیں، یہ امامہ شریف بھی آپ کے نانا کی وجہ سے ہے، یہ خلافت بھی آپ کے نانا کی وجہ سے ہے، اور میں جس مقام پر بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی آپ کے نانا کی وجہ سے ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر کیا فرمانے لگے، آپ کہہ رہے ہو ممبر میرے نانا کا ہے اور ہم بھی تیرے نانا ہی